خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مولا کے غلام ہیں مولا علی علیہ السلام کے، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف۔ غور کیجئے گا خدا رہا جو رونے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عفیف مولا سے قرآن سیکھا کرتے تھے۔ آج پوری مجلس قرآن پر ہوئی ہے۔ مولا سے قرآن سیکھتے تھے اور حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ مولا علی جسے حافظ قرآن بنائے، اس کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ مولا سے سامنے بیٹھ کر قرآن حفظ کیا، مولا کو آیات سناتے تھے، مولا تصدیق فرماتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عفیف جنگ جمل میں مولا علی کی معیت میں جنگ کر رہے تھے۔ اچانک ایک تیر آیا اور ان کی آنکھ پر لگا۔ سنیے گا جو رونے آئے، جب ان کی آنکھ پر تیر لگا تو آنکھ ضائع ہو گئی۔ یہ دوسرے دن مولا کی خدمت میں پہنچے، یا علی آپ فخر عیسیٰ ہیں، آپ نابیناؤں کو بینا بناتے ہیں، مولا میری آنکھ پر ہاتھ پھیر دیجئے تاکہ مجھے شفا مل جائے اور میں گویا جو آنکھ سے محروم ہو گیا ہوں، خدا مجھے نور عطا فرما دے۔ مولا نے ایک مرتبہ اوپر سے نیچے تک عبداللہ ابن عفیف کو دیکھا، تاریخی مصائب ہے، دیکھنے کے بعد کہا اے عبداللہ میں علی کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ مجھ سے آنکھ کا نور نہ مانگو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ قدیمی عزادار ہیں، لوگ پہنچ گئے جو میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں جب گریہ بلند ہوا کریں اپنے دل کی دعا مانگا کریں۔ یہ ہمارے مہمان آصف بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ عزاداروں میں جملہ کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں بہتر ہے، میں علی کہہ رہا ہوں بہتر ہے کہ مجھ سے آنکھوں کا نور نہ مانگو۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر گئے، مولا جس کو علی بہتر کہہ دے اس سے بہتر کیا ہوگا۔ مولا میں اس آنکھ سے محروم ہوں لیکن علی بہتر کہہ رہے ہیں، لہٰذا مولا مہربانی۔ چلے گئے اپنے گھر۔ کچھ عرصے کے بعد جنگ جمل کے بعد کچھ عرصے کے بعد جنگ ہوئی، جنگ صفین۔ جنگ صفین میں بھی یہ مولا کی معیت میں جنگ کر رہے تھے۔ اچانک ان کی پیشانی پر زخم لگا اور اس زخم کی وجہ سے دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ سنیں گے عزاداروں، جب دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں، آپ آتے ہیں نا قدم گاہ پر، مولا کے قدموں پر اپنی آنکھیں مستے ہیں، مس کرتے ہیں، آپ مولا سے نور مانگتے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں کمزوری ہے یا جو نابینا ہے آیا کریں مولا کے دروازے پر، مولا شفا دینے والے ہیں۔ عزاداروں جناب عبداللہ ابن عفیف اب دوڑے ہوئے آئے اور کہا مولا اب تو میری دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اب تو میری دوسری آنکھ بھی۔ مولا فرماتے اے عبداللہ بہتر ہے، میں علی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے آنکھوں کا نور نہ مانگو تو بہتر ہے۔ عبداللہ قدموں میں گر گئے، مولا جس کو علی بہتر کہے میں نابینا رہنا برداشت کروں گا۔ عزاداروں یہ میری طرح کا محب نہیں تھا، یہ اس دور کا محب تھا، اس نے اصرار نہیں کیا، ضد نہیں کی، مولا آخر مجھے شفا کیوں نہیں دے رہے؟ کہا علی کا راز علی ہی بہتر جانتا ہے۔ کہا کہ یا علی میں خوش ہوں، آپ نے کہا بہتر ہے تو بہتر ہے۔ عزاداروں مولا کی شہادت ہو گئی۔ عبداللہ ابن عفیف مولا کی شہادت کے بعد کوفے کے ایک گاؤں میں جا کر بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ جو علی نے علم قرآن دیا تھا وہ منتقل کرتے تھے کوفے کے گاؤں میں بچوں اور بچیوں میں، لیکن ایک عہد کر لیا تھا کہ میرے مولا کوفے میں شہید ہو گئے، اب میں کوفے نہیں جاؤں گا، بس مولا کو یہیں سے یاد کروں گا۔ عزاداروں سنیں گے جملہ، عبداللہ ابن عفیف کو نہیں پتا تھا کہ کربلا میں زہرا کا باغ اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، عزاداروں نہیں پتا تھا کہ کربلا میں مولا حسین شہید ہو گئے۔ عزاداروں یہ گاؤں میں رہتا تھا، ایک بچی آئی اور اس بچی نے آ کے 12 محرم کو کہا بابا بابا میں آپ کی شاگردہ ہوں، میں چاہتی ہوں میرے ساتھ ذرا کوفے چلیں، میں چاہتی ہوں کچھ چیز خریدنا۔ عزاداروں اس نے کہا بیٹی میں تو کوفے جانا منع کر دیا، میں کوفے نہیں جاتا، میں کوفے نہیں جاتا۔ کہا بابا میں علی کا واسطہ دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، اگر آپ کوفے شہر نہ جائیں تو آپ کی مرضی، لیکن کوفے کے باہر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیے،
کیجیے گا, میں بازار سے بھاگ کے جا کر کچھ خرید لوں گی جو مجھے خریدنا ہے, اور واپس آپ کے ساتھ آ جاؤں گی تاکہ میرا کوئی ساتھی ہو جائے. سنیں گے عزادارو, جب مولا علی کا واسطہ دیا, عبداللہ نے کہا چلو بیٹی میرے ساتھ. عزادارو آئے, یہ باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. یہ بچی گئی بازار میں, چند منٹوں میں واپس آئی اور کہا بابا وہاں تو عجیب منظر ہے, کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے, اجرکم من اللہ, کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں, اور بابا کچھ سر ہیں جو نوکے نیزہ پر بلند ہیں, اور بابا میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا سر بھی نوکے نیزہ پر بلند ہے, کاش اس کی ماں مر گئی ہو. اجرکم من اللہ. عزادارو عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں اے بچی یہاں بیٹھ جاؤ, تمہیں نہیں پتا میں کبھی کبھی آقا زادی ثانیہ زہرا کے دروازے پہ جاتا تھا اور بی بی اندر سے کہا کرتی تھی اے چچا عبداللہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا, لہذا یہاں بیٹھ جاؤ. نہ معلوم وہ کون بی بی ہے, وہ کون غریب ہے, کن کو مار دیا ہے, یہ قافلہ جانے دو, جو بھی ہے گزر جائیں گے, اس کے بعد تم بازار میں جانا اور پھر جو کچھ لینا ہو لے لینا. سنیں گے عزادارو, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک عبداللہ کھڑے ہوئے, سر سے امامہ پھینک دیا, اپنے گریبان کو چاک کیا, اور عبداللہ نابینا ہو کے کہتے ہیں اے بیٹی یہ کس کی آواز ہے, یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے. ارے علی تو قیامت میں آئیں گے, یہ کس کی آواز ہے, کیا قیامت آ گئی. عزادارو سنیں گے, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, وہ دل کی دعا مانگے, اللہ علی کی بیٹی کے صدقے میں دعا قبول کرے گا. عزادارو ایک مرتبہ عبداللہ نے گریبان چاک کیا اور اس بچی سے کہا اے شہزادی مجھے لے چل اس عورت کے پاس, اس بی بی کے پاس جو اونٹ پر موجود ہے, میں پوچھوں تو علی سے کیا تعلق ہے, علی کے لہجے میں کیوں خطبہ دے رہی ہے. عزادارو عبداللہ آئے اور اس بے کجاوا اونٹ کے پاس جس پہ جناب زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور بی بی خطبہ دے رہی تھی. عبداللہ آگے بڑھے اور کہا اے شہزادی, اے بی بی جلدی سے بتاؤ علی سے کوئی نسبت رکھتی ہو یا علی کی شاگردہ ہو, علی کے لہجے میں کیوں خطبہ دے رہی ہو. عزادارو یہ سننا تھا. بی بی کہتی ہے چچا عبداللہ میں علی کی بیٹی زینب, ارے میں علی کی بیٹی. عزادارو یہ سننا تھا. عبداللہ نے تلوار نکالی کہ میں جنگ کروں گا, پیچھے سے ایک ہتھکڑیوں والا, اے چچا عبداللہ جنگ نہ کرنا, میں علی اکبر کو چھوڑ آیا. بابا خداوندہ ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا. خداوندہ حاضرین اور غائبین کی ہماری شریعہ کو حل فرما. عزادارو جو اتنی دیر تک رو رہے ہیں جملہ سنیں گے. عبداللہ کے جب پشت پر ہاتھ رکھا, عبداللہ نے پوچھا آپ کون ہیں, کہا میں سید سجاد ہوں, میرا بابا شہید ہو گیا. عبداللہ نے پوچھا اے سید سجاد مجھے صرف اتنا بتاؤ وہ علموں والا عباس کہاں چلا گیا تھا جب زہرا کا لال شہید ہو رہا تھا. حضرت سید سجاد کہتے چچا عبداللہ میرے چچا کی شکایت نہ کرو, ارے وہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے, میرے چچا نوکے نیزہ پر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم